اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کہہ رکھا گئے ہم نے اس لیے رکھا ہم دیکھ لیں، پرکھ لیں، جج کر لیں، چیک کر لیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نبی کے پیچھے چلتا ہے، کون نبی کی تابعداری کرتا ہے، کون نبی کی محبت رکھتا ہے اور کون پیچھے پھرتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کون لوگ تھے جنہوں نے گھر دیا، مال دیا، جان دی، سب کچھ لٹایا، لیکن اللہ نے عبادت میں چیک کیا، میں نہیں۔ قرآن کہہ رکھا گیا دوسری سورت کی 143ویں آیت، یا آیت نکال یا گندگی نکال دل سے، رب نے چیک کیا اور پھر جب دیکھا میرے نبی نے 16 مہینوں کے بعد جب قبلہ سے رخ پھیرا، او ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں، جب میرے رسول نے رخ پھیرا صحابہ کی صفیں ٹوٹی، محمد سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صفیں توڑ کر نبی کے پیچھے بنا لی، نبی کا منہ ادھر تھا، صحابہ نے، رسول کائنات نے منہ پھیرا، صحابہ پیچھے ہٹتے گئے، صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ میں موذیان ملت کو چیلنج کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھو ظالمو جس نے تربیت میں گندی سوچ دی ہے، رب کعبہ کی قسم میں محمد نے پہلے بتایا نہیں تھا، یہ نماز تھی، عبادت تھی، انہوں نے کہا عبادت ہوتی وہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے ہو۔ نماز میں حضور، یا اللہ جو نہیں بول رہا اگلے جملے اس کو کسی اور مسجد کرا دکھا، محبت سے بولیے نا، نماز ہے ڈونگا باغ والوں، نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، امام رسول اعظم، مقتدی ابو بکر عمر عثمان اور ملا ڈالر پاؤنڈ ریال پہ پلنے والے، تیری ساری نسل اصحاب رسول کے کتوں کے قدموں پر قربان کر دوں، لے جا ایسی عبادت کو جس میں مصطفیٰ کو نکال رہا ہے۔ عبادت تو ہوگی تب، اونچا بولنا، نبی آگے بولیے، نبی آگے، اللہ چیک کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان پہ راضی ہے نا۔ مولوی جی تو بھی چاہتا ہے اللہ تم پہ راضی ہو، موزی آجا چھوڑ گندی طبیعت، مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جا، اور خود کش دھماکے کرنے والے، بچیوں کے سکولوں کو حملوں سے اڑانے والے، آرمی پر، پنجاب پولیس پر دھماکے کرنے والے، لوگوں کے گھروں کو اڑا کر بچوں کو یتیم کرنے والے بے غیرتوں، یہ دین نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اور ہم حیران ہیں ان لوگوں سے بھی جنہوں نے 50,000 لوگوں کو مارا، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے عزت دے کے مذاکرات کر رہے ہیں، بچو گے ایسے بھی نہیں، اونچا بولیے نا، ایسے بھی نہیں بچو گے، جو موزی کو عزت دے وہ بھی نہیں بچتا۔ یہ تمہارے جوان بچوں کے لاشیں تم نے اٹھائے ہوتے، پھر ہم تم سے پوچھتے بتاؤ دشمن کو، قاتل کو عزت دینا کیسا ہے؟ اونچا تو بولو نا۔ یہ ان کے مذاکرات کے لیے ان سے پوچھنے کی بجائے میاں صاحب مجھے خوشی تب ہوتی جب 50,000 لوگوں کے قاتلوں سے، مقتولوں کے گھروں سے ماؤں کو بلایا ہوتا، 50,000
مقتول کی مائیں تیرے پاس بیٹھی ہوتی، ان سے پوچھتا بتاؤ تمہارے بچوں کے دشمن سے مذاکرات کر لوں، پھر مجھے پتہ چلتا کیا ہے۔ اور جن کو ٹیبل پہ بٹھا کر جن کے ذریعے سے مذاکرات کر رہے ہو، میں ڈونگا باغ کے توسل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، فضل الرحمان سے لے کر سمیع الحق اور سید منور حسن صاحب تک، ان تمام کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پتہ چل جائے گا چور کہاں چھپے ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں، یہ پرسوں پنجاب یونیورسٹی میں ہاسٹل کے کس جماعت کے ہاسٹل کے کمرے سے دہشت گرد پکڑے گئے؟ یو ای ٹی میں کس جماعت کے کارکن کے ہاسٹل سے بچے پکڑے گئے؟ یہ بتائیے 5 گھنٹے تک اسلام آباد میں تماشا لگانے والا مداری سکندر تانے بانے کس جماعت سے ملے؟ اسلام آباد میں دھماکوں سے مسجدوں کو اڑانے والے کا تعلق کن جماعتوں سے نکلا؟ وہی کہہ رہے ہیں جلدی کرو مذاکرات میں، کہیں ہم نہ پکڑے جائیں۔ اونچا تو بولو نا، ہم کہتے ہیں کرو، لیکن ذرا نظر رکھو، جہاں میجر جنرل مارے جائیں کچھ تو حساب بھی لو نا یار۔ اونچا بول سکتے ہو؟ لیکن ایسے کرسیاں مضبوط نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اس ملک کے ان 50,000 لوگوں کا کیا جرم تھا جن لوگوں کو انہوں نے تہ تہ کر دیا، مار دیا۔ جن لوگوں کو مارا وہ کون تھے؟ پاکستانی نہیں تھے، سیکورٹی فورسز والے نہیں تھے۔ اس لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے، خدا را ہوش کے ناخن لوگ گہری نظر رکھو، بس کہیں تمہارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دہشت گرد کو دیکھ کر جس ماں کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، کہیں اپنے بیٹے کے دشمن کو تیرے سامنے بیٹھا ہوا عزت سے دیکھ کر کہیں اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ اور نہ مارو، ان کے زخموں پر نمک پاشی نہ کرو۔ جب تم دہشت گردوں کو عزت دو گے تو شاید ان کی وہ مائیں جیتے جی مر جائیں کہ میرے بیٹے